صدیقہ پر بہتان باندھا اور یہ الجھو اتنا بڑا کہ انصار بنو اوس و انصار بنو خزرج آپس میں شمشیر بکف ہو گئے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت عملی سے ان کے جوش کو فروغ نہ کرتے تو تمام مدینہ آپس میں کٹ کر فنا ہو جاتا۔ دیکھیے قصہ افک۔ مسلمان اس بد طینت سے ہر وقت پرخطر رہتے تھے اور وہ بھی شرارت پر تلا ہوا تھا۔ مہاجرین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ قریش سے ساز باز کر کے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے مدینہ سے دور نکل کر جنگ کرنے کی بجائے بیرون مدینہ ہی میدان جنگ کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ سورہ جنگ کی مشورت کے متعلق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق خندق کھودنے پر اتفاق ہوا۔ مدینہ کی جانب مشرق وحیل سرا کے دامن کے وسیع میدان میں لشکر جمع ہوا۔ جی مشکل لفظ استعمال جس وقت وہ لشکر ٹوٹ گیا، اتنا بڑا عبداللہ ابن ابی بڑا رئیس المنافقین، بڑی راز گل رکھی ہوئی، پتہ لگ حضور کو سب پتہ لاہ محفوظ ہستی پیشی گئے چشم یار، وہ تو لاہ محفوظ پہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن نبوت کا ظاہری اسباب ضروری ہے تو کس دسیا جناب لشکر تیار عہدوں میں مدینہ منورہ اگر اس تیاری کا اگر اس چڑھائی کر دیتی بالکل نیس کر دیتی مدینہ منورہ کوئی نہیں حیرانی۔ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر تسی بی حیران سو 1300 سال آئی، 1300 سال کی صحیح عمر ہو سکتی ہے کتاباں۔ حضرت نے بڑے بڑے زمانے دیکھے گئے کہ فارس نے آپ بڑے مشہور پہلے آپ عیسائی رہے، پھر یہودی بھی رہے، پھر بڑے بڑے زمانے دیکھے، پھر حضور تلاش وہی منظر آتے ہیں کہ میں آخر نبی دی بھی میں زیارت کر کے ونجا، میں اس غلام بن کے ونجا۔ حضور نے بھی زیارت ہے، حضور نے بھی یہ سلمان فارسی دی انتظار آ خیر وہ ملاقات ہو گئی، لمبی گلن ملاقات ہو گئی۔ سلمان فارسی غلام ہو کر مدینہ منورہ آ گئے، حضور نے آزاد کرا لیا، حضور نے سارا پتہ آزاد کرا لیا، صحابہ بھی شامل کر لیا۔ حضور نے انہوں خبریں پہنچیاں بظاہر کچھ ساری خبریں آئی، لوح محفوظ چشمے پیش لیا، حضور خبریں پہنچیاں کہ بھائی جی قریش چڑھ پیڑ کے لگے ہوندے تے مدینہ منورہ دی نہیں سنا کر دینا، سارے اگلے پچھلے بدلے انہیں چکا لینے۔ حضور نے صحابہ جمع کیتا، میں ہوں دسو روپئے ساڑی کی تھی ساڑی کے کسی کو جا کیا حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب ہو کوئی صورت نہیں، ایک صورت ہے مدینہ منورہ ہے دو پہاڑ اور جو سارے پہاڑ مدینہ منورہ خندق کھود دیتی ہوئی، وہ داخل ہو سکو نہیں، داخل ہو گئے پھر سارے کو کوئی رد عمل نہیں۔ روح تجیب پسند آئی جنگ خندق، وہ نہ ہی جنگ خندق ہے، وہ میں بھی زیارت کی تھی، سارے صحابہ جان
ایریا مقرر ہو گیا. حیث ذلك حسن بندی اندر حاصل اتنی جا کھڑ دینی چاہیے جتنے نہ گھوڑے داخل ہو سکن نہ کوئی بندہ داخل ہو سکے. اتنی جائے تو کھڑ دینی چاہیے. شروع ہو گیا کام شروع ہو گیا. حضور بھی نہ آئے. پتھر بندے بڑے 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 روزگار عجیب واقع. حضرت جابر نے دعوت کی تھی حضور کی بھوک. حضور نے کسی صحابی آ کے جناب ڈاڑھی بھوک لگی ہوئی ہے میں پیڑ دوں پتھر بندے. حضور نے انہیں کمر ہمارے چاہا اور میں دو بندے تم ایک بندے کھا نہیں تو میں دو بندے ایک میرے نال کئی لے کے یہ حضرت سلمان خان وہ جیسے کوئی جمع ہو گئے اگوں ہزارہ بتا سی عبداللہ ابن ابی صاحب ہے اور ان کوئی مایوسی ہو گئی بھئی ہوں کہ کہیں بڑی ہے جب کوئی تجویز بڑھا لی ہے ہر شاہ ہے کبھی ابو جگ پڑھنا پڑھا. مدینہ کے جانب مشرق وحیل صلح کے دامن کے وسیع میدان میں لشکر جمع ہوا. 10 نفوس قدسیہ کی ٹکڑیاں بنائی گئی. یعنی حضور سے لشکر 40 گز خندق کھودنا. 40 گز جی 40 گز. اچھا یہ گز تو مراد اگر اسلامی گز ہوا تو 60 فٹ بنتا جی. کہڑی 40 گز تو مراد اسلامی گز ہوا نا جی ہاں جی تو بات 60 فٹ بنتی ہے لمبائی. نہیں بہت سوئی جا نہیں وہ 1.5 فٹ دا ہے. وہ گز اسلامی 1.5 فٹ دا نہیں. اچھا اچھا چلو اگو 40 گز خندق کھودنا. ہر ایک کا حصہ مقرر ہوا. دشمن سر پر پہنچ چکا ہے. یہ 60 فٹ جڑی ایک ٹولی ہے نا جی اس دے ذمہ. اچھا جی جی یا یہ ٹکڑے ٹکڑے آپ وہ ذمہ کر دیتے ہیں. ہمارا ٹکڑا ابو بکر صدیق کی مسجد تھی ہے. عمر فاروق کی مسجد بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی مسجد ہے. اس سے تقسیم ہو گئے. اپنی جاتی تک کھولنی ہے جاتی تک کھولنی جاتی. 10 ٹولیاں بڑھائیاں ہیں یا اچھا دا ٹولیاں. اچھا سامان خوراک کچھ بھی مہیا نہیں. بھوکے پیاسے جان دادا اسلام خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے. 4 دن کی شبہ روزے محنت شاقہ سے بھوکی پیاسی فوج نے خندق کھود کر تیار کی. حیرانگی ہوئی ہے سائنس بچہ نہ ملے نا تو آج بہت ہماری دیکھو جی حضور دی مہربانی شفقت. روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت میں شہنشاہ عالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی شامل تھے اور دوسرے حصہ داروں کی طرح زمین کھودتے اور اپنے قدسی سر پر مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے تھے. خندق میں ایک بڑی چٹان نکل آئی جس کے توڑنے کے لیے کوئی ہتھیار موجود نہ تھا. بڑی پتھر بڑی پیلی چٹان بڑی بڑی چٹان وہ نا سارے وہ نہیں بڑی سکتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرما ہوئے اور پتھر پر اس زور سے پھوڑا مارا کہ اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا.
ارشاد ہوا مجھے شام کی کنجیاں عطا ہوئی ہیں. منافق بھی آئے نا بھائی گلے آخو دا بندے آخری بھی لگتے شام کی کجیے پہ لیندے نہیں. اور میں شام کے محلوں اور قلعوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. منافق اس وڈی خوشی کو نہیں ہوگی پر پگنڈ کر رہے گی. دیکھو بندے تو ڈر کے خندق پہ کھڑیں گے تو شام کے محل پہ گئے. دوسری ضرب سے پتھر کا دوسرا حصہ ٹوٹ گیا. فرمایا مجھے کلید فارس دی گئی ہے. فارس کے محلوں اور ماڑیوں کا نظارہ میری نظر کے سامنے ہے. تیسری ضرب میں تمام پتھر پاش پاش ہو کر اڑ گیا. فرمایا مفاتیح یمن مجھے انعام دی گئی ہے. ہر طرف سے اللہ اکبر کے وہ نعرے بلند ہوئے کہ آسمان گونج اٹھا، زمین دہل گئی. الغرض شہر مدینہ کے ایک طرف پہاڑ تھا اور 3 طرف خندق کھود کر تیار ہو گئے. ہمارے اتنے یقین باوجود حضور فرمائے سچ تھا. ایک طرف پہاڑ تھا اور 3 طرف خندق کھود کر تیار ہو گئی. قریش کا ٹڈی دل لشکر یہی آ پہنچا. لڑائی شروع ہوئی. خندق کے آر پار صفیں آراستہ ہوئیں. ادھر ادھر سے تیروں کا می برسنے لگا. یہ دن اسی طرح تمام ہوا. رات ہوئی تو معلوم ہوا یہودان بنو قریظہ قریش سے مل گئے ہیں. یہ قبیلہ مسلمانوں کا ہم عہد تھا اور ان کی آبادیاں مدینہ کی فصیل سے ملی ہوئی تھی. مشاورت کے لیے اصحاب جمع ہوئے. قریش کی بڑھتی قوت کو توڑنے کے لیے ارشاد ہوا اگر مناسب سمجھا جائے تو غطفانیوں کو مدینہ کی آمدنی میں سے 1/3 کا لالچ دے کر راضی کر لیا جائے. سنتے ہی سعد بن معاذ رئیس انصار نے ادب سے اٹھ کر عرض کی حضور اگر یہ وہی ہے تو بصر و چشم، اور اگر حضور انور کا خیال مبارک ہے تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا یہ میری ذاتی رائے ہے اور تم اپنے خیال کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکتے ہو. پرجوش لہجہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کفر کی حالت میں تھے. غطفانی ہمیشہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھتے رہے ہیں لیکن انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی. ہم اپنے قدیمی حریف غطفانیوں کو ایک کھجور کی پتی دینے پر راضی نہیں. اور ہمیں غطفانیوں سے امداد لینے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ ہم اسلامی انوار سے مالا مال ہیں. ایمانی صداقت کی رو ہمارے سینوں میں موجزن ہے. اللہ کا سچا رسول ہمارا حامی اور اللہ کی نصرت ہماری مددگار ہے. ایک قریظی نہیں بلکہ ایسے 1000 قبیلے بھی اسلام کے برخلاف قریش کو معاون بن جائیں ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں. ہماری تلوار کے جوہر دنیا مانتی ہے
میدان میں ہم وہ ہاتھ دکھائیں گے کہ دشمن اش اش کرتا رہ جائے گا۔ کہ حضرت سعد بن معاذ انصار میں سردار ہے۔ دوسرے دن پھر میدان کارزار گرم ہوا۔ اکرمہ ابن ابو جہل اور عبدود عمر ابن زرار نامور بہادران عرب خندق کود کر حملہ آور ہوئے۔ عبدود 100 بہادر کے مقابلے ایک بہادر سمجھا گا، 100 بہادر کے مقابلے وہ اتنا مشہور رہا ہو، بڑے مشہور رہا۔ عبدود کی طاقت 40 بہادروں کی مسلمہ طاقت سمجھی جاتی تھی۔ کہیں 100 ہوگا، اتنے 40 لکھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابل ہوئے۔ اس للکار ہے نا، وہ کسی طریقے سے خندق بھاگا جاتا، خندق کو کیا کسی طریقے سے نا وہ اندر بڑھا تھلے اور گھوڑا بھی آ گیا اس سے آ کے لڑکا، ہاں بھائی اور میں آ گیا اور میں نے مقابلے دیکھو یہ ہوا زمان۔ صحابہ ڈر گئے، صحابہ بھی سارا پتہ چپ۔ جٹ چپ رہی، حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی نے حضور نے فرمایا کہ جناب میں نے اجازت دی ہو، میں مانا اس مقابلے میں مانا۔ حضور نے فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ اس نے فرمایا جناب میں پتہ یہ اب یہود ہے۔ اچھا بات تو میں رہنا اول تلوار تھی، وہ ذوالفقار وہ بنا ذوالفقار جو حضور کی فوج تلوار آئی، وہ ذوالفقار پر میں احمد تلوار لا۔ اسی دن ذوالفقار عنایت ہوئی۔ دونوں بہادر دیر تک اپنی شجاعت کے کرتب دکھاتے رہے۔ آخر عبدود قتل ہوا اور اکرمہ کے مقابل عبدود نے کئی بار کی کہ حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت ایماندار ہوتا ہے، ایک کی باری ہوگی ہے پھر دوسری باری ہوگی ہے، پھر حضرت علی کی باری آئی، حضرت علی نے اس کو باہر پھینکا، وہ لوہے بھی پھاڑ گیا، ہاتھ تک سینے میں نکلا۔ دیکھو تاریخ ہے، حد تک تلوار آ گئی، سر چلے اپنے عمود چلے، حد تک تلوار آ گئی۔ حضرت علی بھی ہکی مار رہا، لیکن اس نے وار کر کر حضرت علی چلے میرے وار۔ اس تفصیل نہیں لکھی، یہ نہ تفصیل۔ اکرمہ کے مقابل سعد بن معاذ اسلامی منچلے بہادر تھے۔ کچھ دیر لڑنے کے بعد اکرمہ فرار ہوا اور سعد بن معاذ زخمی ہوئے۔ لیکن وہ مسلمان ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح ابن زرار بھی بے نیل مرام واپس ہو گیا، مگر گمسان کی لڑائی ہوئی لیکن کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ غصہ کھا کر قریش کا مشہور بہادر نوفل ابن عبداللہ نکلا۔ خندق کودنا چاہا مگر گھوڑا لڑکھڑا کر خندق میں گر پڑا۔ اوپر سے پتھر برسنے لگے تو چلایا کہ میں عرب کا مانا ہوا مشہور بہادر ہوں، میری موت ذلت کی موت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی نامی بہادر اترے اور اپنی تلوار سے مجھ کو قتل کرے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اترے، کچھ دیر لڑائی ہوئی، نوفل مارا گیا۔ یہ دن بھی اسی طرح غیر فیصل تمام ہوا۔ مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی 3 دن دوشنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ
کہ ظہر و عصر کی نمازیں قضا ہوتی رہیں۔ سوموار منگلوار بدھوار یہ 3 دن کی نماز قضا ہوتی رہی ہے۔ بھوک کی شدت خارج از قیاس تھی۔ بھوک وکری مقدار خوراک تقریباً 1 کھجور کا دانہ، کے پاس اور کسی وقت تو اس سے بھی کم تھی۔ اہل مدینہ بھی بیرونی آمد و رفت کے بند ہو جانے کے باعث تنگی میں آ گئے تھے۔ شام ہوئی، مسعود اشجعی رئیس غطفان عالی دربار میں حاضر ہوا، عرض کی میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم متردد نہ ہوں، میں اسی رات میں تمام متحدہ قبائل خصوصاً قریظیوں کو قریش سے بد دل کر دیتا ہوں۔ مسعود اپنی تدبیر میں مصروف تھا اور قدرت الہی اپنا ایک نیا کرشمہ دکھانا چاہتی تھی۔ شام ہوتے ہی آندھی کا ایک سخت طوفان امڑ پڑا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، خیمے اکھڑ گئے۔ شدت یہ تھی کہ ریگ اور پتھروں کے سنگریزے اڑ اڑ کر لوگ سارے انڈے ہو گئے، چھروں کی طرح جسم کو زخمی کر دیتے تھے۔ قریش کے گھوڑے اور اونٹ منتشر ہو گئے۔ گھوڑا اور خیمے پر بھی نہیں بج رہے، اتنی سخت جکڑ آیا اور سخت اندھیری آئی۔ لشکر لشکر پراگندہ ہو کر مبہوت ہو گیا۔ قدرت نے اوہام پرست ابو سفیان سپہ سالار اور عام قریش کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ یہ طوفان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، نہ معلوم رات کو کیا غضب ڈھائے گا۔ یخرجونہم يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ تو سنا چلو پڑھو۔ نہ معلوم رات کو کیا غضب ڈھائے گا، اس خیال سے عام لشکری مرعوب ہو کر بد دل ہو گئے اور بغیر پوچھے جس طرف منہ آیا بھاگ نکلے۔ صبح ہوئی تو کہیں دور جا کر قریش نے ٹوٹے پھوٹے لشکر کو سنبھالا اور مکہ کا راستہ لیا۔ دوسرے قبائل بھی اپنا سا منہ لے کر شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے راہگیر ہو گئے۔ مسلمانوں نے بے خوف و خطر قریش کا خوراکی سامان، بے شمار اونٹ بکریوں بھیڑوں کے ریوڑ، ہتھیاروں کے ذخیرے، بے شمار گری ہوئی تلواریں جمع کر لیں۔ اس ناکام واپسی سے قریش کے حوصلے ایسے پست ہوئے کہ پھر کسی کو مدینہ کی طرف منہ پھیر کر دیکھنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ اتنی سخت اندھیری آئی کہ اپنے ہتھیار تک بھول گئے، اپنی ہر شے بھول گئے، اپنی خوراکیں بھول گئے۔ اتنی سخت اندھیری، سخت لگی کوئی ہدا بھرا اور یقین ہو گیا کہ مسلمان جب چاہیں اہل مکہ تو کیا تمام قبائل کو اپنا شکار بنا سکتے ہیں۔ اس معرکہ میں مسلمان 6 شہید ہوئے اور قریش 3 قتل ہوئے۔ تقریباً 1 مہینہ محاصرہ رہا۔